جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم 2 بار اس مضمون کو پورے طور پر اپنے لیے پڑھ لیں تاکہ آج کا مضمون جو ہے، آج کا عنوان جو ہے وہ ہمارے ذہن میں اور پھر ہمارے دل میں رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ اردو زبان میں سادگی کے ساتھ جب ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، جب ضرورتوں کے حوالے سے آپ کمی اور کمزوری کا شکار ہوں، جب ضرورتوں اور خواہشوں کے حوالے سے تکمیل نہ ہو رہی ہو، یہ آج کا ہمارا مرکزی عنوان ہے، اور ہم اسی عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند ایک باتیں اختصار کے ساتھ خدا کے کلام میں سے لینے اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اردو زبان کے 2 لفظ جو ہیں مہربانی سے اپنے ذہن اور اپنے دل میں رکھیں۔ آج کی اس عبادت کا حصہ بنے ہوئے اس پیغام کو لیتے ہوئے ہم یہ 2 الفاظ جو ہیں مہربانی سے اپنے ساتھ اور اپنے اندر رکھیں۔ پہلا لفظ ہے ضرورت اور دوسرا لفظ ہے خواہش۔ ہم جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کے سب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ضرورت اور پھر خواہش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ضرورت اور خواہش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کئی بار ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن خواہشوں کا اتنا انبار ہے کہ سنبھالے سنبھل نہیں رہا۔ کئی بار ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن خواہشات کا اتنا بڑا انبار ہے کہ ہم انہی کے پیچھے بھاگتے اور پھر بھاگتے اور پھر بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے۔ کئی بار اسی کے حوالے سے ہم دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ کئی بار اسی کے حوالے سے ہم دوسروں کو لے کر جیلسی کا، جلن کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور کئی بار ان ہی چیزوں کو لے کر ہم اپنے ساتھی کو، کئی بار اپنے بچوں کو، کئی بار اپنے بہن بھائیوں کو، کئی بار اپنے والدین کو، اور کئی بار اپنے عزیز و اقارب کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ ضرورتیں تو شاید پوری ہو رہی ہیں، لیکن خواہشات نے سر اٹھایا ہوا ہے، اور خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہم خواہشوں کو لے کر مرے جا رہے ہیں، اور انہی خواہشوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں سلاخوں کے پیچھے دکھائی دیتے ہیں، وہ بیمار اور تباہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، آپ جو چاہتے ہیں، کیا آپ نے کبھی خدا سے پوچھا ہے کہ خدا یہ میرے لیے اچھا اور بہتر بھی ہے یا کہ نہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بائبل کا خدا آپ کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی خواہشوں کو بھی پورا کرنا جانتا ہے۔ وہ میری اور آپ کے دل کی ساری مرادیں پوری کرنا جانتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میری اور آپ کی خواہشات جو ہیں وہ خدا کی خواہش کے ساتھ میچ کرتی ہوں۔ فریکوینسی جو ہے وہ تو ملنی چاہیے نا بھائی۔ جب چیزیں میچ ہی نہیں کرتی تو بائبل کا خدا وہ چیزیں آپ کو کیسے دے گا؟ کئی بار ہم خواہش کرتے ہیں اور خداوند کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ ہمیں ملتا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بری نیت سے مانگتے ہیں۔
ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. بائبل کا خدا خواہشات بھی پوری کرے گا, وہ آپ کے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرے گا, لیکن پیچھے نیت کا صحیح ہونا, درست ہونا, یہ بہت لازم ہے. تم مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں اس لیے کہ تم پوری نیت سے مانگتے. اب آئیے ذرا آج کے اس بیان کی طرف چلیں. اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا, فلپیوں کا یہ نامہ جو ہے یہ محبت کا دباچہ کہلاتا ہے. اسے مقدس پالوس کی طرف سے لو لیٹر کہا جاتا ہے. یہ وہ لو لیٹر ہے جو فلپی کے مسیحیوں کے نام لکھا گیا. اس نامے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے خداوند یسوع المسیح ہمارا بہترین نمونہ ہے. وہ ہمارا بہترین نمونہ ہے, اور چونکہ وہ ہمارا نمونہ ہے اس لیے ہمیں اسی کے نمونے پر چلنا. اور آگے چل کر اسی نامے میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اسی طرح کا مزاج رکھنا ہے, اسی طرح کی عادات کو اپنانا ہے جس طرح خداوند یسوع مسیح کی بھی تھی. اس نامے میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بائبل کا خدا کام کرتا ہے, وہ کرتا رہتا ہے, اور وہ کام کرتا رہے گا, اور وہ اپنے اس کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ میری اور آپ کی زندگی میں وہ کام پورا نہیں ہو جاتا. اسی لیے یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ خدا کا کوئی کام ادھورا نہیں ہوتا. بائبل کا خدا اپنا کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا. جب وہ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی کام شروع کرتا ہے تو پھر جب تک اسے مکمل نہیں کر لیتا, بائبل کا خدا نہ بیٹھتا ہے, نہ اونگتا ہے, نہ سوتا ہے. اب آئیے ذرا ایک سٹیپ آگے بڑھیں. کتنی بار پیارے عزیزوں میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا شکر ہو کہ وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. میرے نال چلنا ہے, بڑا باریک سا نقطہ آپ کو دینے لگا. کتنی بار میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ مان رہے ہوتے, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بائبل کا خدا ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ضرورتوں کے لیے ہم اتنے ہلکان کیوں ہیں؟ صبح سے شام تک, شام سے پھر صبح تک یہ بھاگ دوڑ کیوں ہے؟ اگر خدا میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے, وہ میری اور آپ کے مانگنے سے پہلے میری اور آپ کی حاجتوں کو جانتا ہے, ضرورتوں سے واقف ہے, خواہشوں کا احترام کرتا ہے, تو پھر یہ خام خواہ کی بھاگ دوڑ کیوں ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے پھر صبح تک. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ کیا کریں؟ دل مانگے مور, دل رکتا نہیں. دنیا کا سب سے دانا شخص سلیمان انسان کی کتاب میں کہتا ہے کہ آنکھ ایسی بھی ہے جو کبھی بس نہیں کہتی. آنکھ ایسی بھی ہے جو کبھی بس نہیں کہتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے شکر گزاری کی کمی تو ہے, اور یہ نا شکرا پن ہی تو ہے جس کی وجہ سے صبح سے شام تک, شام سے صبح تک اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشوں کے غلام بن کر ہم بھاگ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. زبور کی کتاب میں دنیا کا سب سے دانا شخص 127ویں زبور میں کہتا ہے ہماری تمام کی تمام ایسی بھاگ دوڑ فضول اور بیکار ہے. وہاں لفظ عبث استعمال کیا گیا ہے.
ہمارا صبح جلدی اٹھنا اور رات میں دیر کو سونا، یہ سب فضول اور بیکار ہے، اور یہ اس وقت تک فضول اور بیکار رہے گا جب تک ہماری زندگیوں پر اور ہمارے ہاتھ کی محنت پر خدا کا ہاتھ نہیں ہوگا۔ آئیے ذرا پیچھے چلیں، میرے ساتھ دیکھیں پرانے عہدنامہ میں سے زبور کی کتاب کا ایک خوبصورت سا بیان، 90 زبور، مرد خدا موسیٰ کی دعا۔ یاد رکھیے گا اس زبور کو خداوند کے بندہ موسیٰ نے لکھا ہے، اور یہ موسیٰ کی دعا ہے، ٹائٹل میں یہی لکھا ہے۔ لفظوں پر غور کیجیے گا، موسیٰ دعا کر رہا اور کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا کام تیرے بندوں پر، 16ویں آیت، تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے، ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش۔ کبھی آپ نے زندگی میں اپنے لیے یہ دعا کی ہے؟ پادری صاحب آتا بہت ہے، سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ قیام نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پادری صاحب میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، میں اکثر کہتا ہوں بھائی اس کا علاج کروائیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ پادری صاحب روپیہ پیسہ میرے ہاتھ میں آتا ہے اور پھسل جاتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے ہاتھ میں تو چپک جاتا ہے۔ لایا جڑا پھسل جاتا ہے، اور پھسلتا کن کے ہاتھوں سے ہے؟ قیام کن کو نہیں ہے؟ جو خدا کے سایہ اور اس کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے۔ 90 زبور کا مدعا یہ ہے، اس کا مضمون یہ ہے، یہاں سکھانے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہماری ہر چیز کو قیام ہوگا، ہمارے ہاتھ کی ساری محنت پر قیام ہوگا، ٹکاؤ ہوگا، برکت ہوگی، سب کچھ رکا رہے گا، لیکن کب؟ جب ہم زندہ خدا کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے، اور جب ہم اس کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے رہیں گے۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ 3-4 ریفرنس میں آپ کو دینے لگا، ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے غور کیجیے گا، کیا ان لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھیں؟ آج کی پہلی مثال جمر بنت دبلائم، ہوسیہ کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے ہوسیہ کی کتاب کو پڑھا ہے، کیا ہوسیہ کی بیوی کی ضرورتیں پادری صابر صاحب پوری نہیں ہو رہی تھیں؟ کوئی بندہ بڑا نہیں سی، اپنے یاروں کے پیچھے اور کلچے کھانے، بائبل میں یہی لفظ ہیں، کلچے کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یاروں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ جبکہ گھر میں سب کچھ موجود تھا، اور کیا ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی؟ بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں بہت سی باتیں نہیں کر سکتا، لیکن میرے خیال کو سمجھیں، کئی بار ضرورتیں پوری بھی ہو رہی ہیں، پھر باہر جھکاؤ کیوں ہے؟ یہ ہو گیا بھائی۔ دوسری مثال، داؤد کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ارے بیویوں کا تو امبار لگا ہوا تھا، میں بائبل میں سے آپ کو دکھا سکتا ہوں، کوئی ایک بیوی تھوڑی تھی، داؤد کی تو بہت سی بیویاں تھیں، ساڑھی ایک کوئی ہے۔ اور اسی کے لیے ایک کی کافی ہے۔ ہاں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی۔ خدا نے دل کے اس بندے کے ساتھ کیا نہیں کیا تھا؟ مجھے بتائیں، میرے خیال کو سمجھے، میں کیا
کہہ رہا ہوں، میرے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. کئی بار ضرورتیں پوری ہو بھی رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں اپنے ٹریک سے، اپنی لین سے اتر جاتے ہیں. تیسری مثال سلیمان بن داؤد کی مثال. تو مجھے بتائیں، اس بندے کو کوئی کمی تھی؟ اس بندے کی کتنی بیویاں تھیں؟ کتنی بھائی؟ 700 بیویاں اور 300 حرمیں. حرموں کو بھی بیوی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. 1000 بیوی. کیا جمر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی؟ کیا داؤد کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی؟ کیا سلیمان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھیں؟ اور کیا حنانیہ اور سفیرہ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھیں؟ زمین کو بیچے بغیر بھی کیا وہ مر رہے تھے اور بڑی بری زندگی بسر کر رہے تھے؟ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی. تو پھر ٹریک کیوں بدلا گئی؟ کیوں اپنے ٹریک سے اترے؟ کیوں لین سے ایسے اترے کہ پھر لین پر دوبارہ چڑھ ہی نہیں سکے؟ اس لیے خدا کا خادم ہونے کے ناطے 2022 کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتا ہوں، مہربانی سے زگ زیگ کی پالیسی چھوڑ دیں خدا کے لیے، چھوڑ دیں. یہ زگ زیگ اچھے لوگ نہیں کرتے بھائی. یہ اچھے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے. کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے. مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ایک سٹینڈ ہونا چاہیے، ایکسٹینڈڈ ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. دیکھو کنا کو جڑا ڈگ ڈگ پہن لیا یار، وہ کھاتے صحیح وہ کی تیرے کو جڑا تیرے کو سامنے نہیں جان دے گا. چلے آگے بڑھتے ہیں. شروع میں نے آپ کو 2 لفظ دیے تھے. پہلا لفظ کیا تھا؟ ضرورت. دوسرا لفظ کیا تھا؟ چلیں اب 2 اور لفظ دینے لگا. میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، آپ کو برکت ملے گی، مزہ آئے گا. پہلا لفظ ہے ہرس اور دوسرا لفظ ہے لالچ. پہلا لفظ ہے ہرس اور دوسرا لفظ ہے لالچ. اور میں ان دونوں لفظوں کو پکڑ کر رکھوں گا، آپ مہربانی سے پکڑ کر رکھیں، اور میں زور دے کر کہوں گا یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسانوں کو ٹکڑوں کا محتاج کروا دیتی ہیں. ہرس اور لالچ ایسی بلا ہے جو انسان کو ٹکڑوں کا محتاج کروا دیتی ہے. آپ خدا کے لوگ ہیں بھائی، 2022 میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں فلنس چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پورے طور پر جینا چاہتے ہیں، اس سال میں پورے طور پر زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو انگور کا حقیقی درخت ہے پیوند ہو جائیں. پھر کیا ہوگا؟ آپ بہت سا پھل لائیں گے. لفظوں پر غور کیجیے گا. مرد خدا موسیٰ کی دعا کو ذہن میں رکھیے گا. لفظوں پر غور کیجیے گا. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پلگ ہو جائیں گے تو لکھا ہے تب ہم بہت سا پھل لائیں گے اور ہمارا پھل قائم رہے گا. وہاں لفظ کیا تھا؟ قیام. ہمارے پھل کو قیام ہوگا، ہمارا پھل قائم رہے گا، ہمارا پھل جھڑے گا نہیں، ہمارا پھل برباد نہیں ہوگا، ہمارے پھل کو کیڑا نہیں لگے گا. لیکن کب؟ جب ہم انگور کے حقیقی درخت میں پیوند ہوں گے، اس میں لگے ہوئے ہوں گے. اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں آپ میں سے کتنے ہیں جو سچ مچ انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ پیوند ہیں.
زندگی میں برکت چاہتے ہیں، زندگی میں کثرت چاہتے ہیں، تو زندگی میں برکت اور کثرت کا راز اسی میں ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ لگ ہو جائیں۔ ذرا چیک کریں گے، آنکھیں بند کر کے چیک کریں، آپ ڈھالی کی طرح خداوند میں لگے ہوئے ہیں؟ چلیں آنکھیں کھولیں، ایک اور بات سیکھ لیں۔ بہت زیادہ پھل لانے کا راز کانٹ چھانٹ میں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگر آپ زندگی کا پورا لطف لینا چاہتے ہیں، زندگی میں پوری برکت اور پورا مزہ لینا چاہتے ہیں، پورے طور پر زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کو کانٹ چھانٹ کے عمل میں سے گزرنا ہوگا۔ اصلیت یہ ہون گزر کے آئے، اصلیت یہ ہون سال دے شروع سے گزر کے آئے ہے، کھ بھی نہیں سی۔ میں آلٹر تے کھلو کے کہنا سب کچھ فالس، لیکن گزر کر آئے، سب کچھ فالس لیکن گزر کر آئے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ 2022 کے دوران ہم زندگی کو بھرپور طور پر جیئیں اور اس کا پورا لطف، پورا رس لیں، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ لگ رہے ہیں، پھر آپ پورے طور پر زندگی کا لطف لیں گے۔ اور میں یہاں ہاتھ رکھ کے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کا پورا لطف صرف اور صرف میرے یسوع کے پاس ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کسی اور کے پاس نہیں۔ زندگی کا پورا لطف جو ہے وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں تمام چیزیں افراط سے دیتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے لطف اندوز ہوں۔ لیکن جب ہم لطف اندوز ہوتے ہیں تو پھر تیموتھیوس کے خط کی روشنی میں ہم قناعت پسند بھی بنے، اور کدھر کو کبھی جائیے۔ ہمارا رویہ پھر سلیمان جیسا نہیں، ہمارا رویہ پھر حنانیہ سفیرہ جیسا نہیں، ہمارا رویہ پھر داؤد جیسا نہیں، ہمارا رویہ پھر جمل کے جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوں، اس سال کے دوران آپ کسی بھی چیز کے محتاج نہ رہیں، اور آج کی مرکزی آیت جو آپ کے سامنے ہے، جب ہم اس پر غور کر رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کب ہوں گی؟ جلدی سے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت جب ہم ابتدائی چرچ کی تقلید کریں گے، ان کو کاپی کریں گے، ان کو نقل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم میں سے ایک ایک کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سال کے دوران ہماری خواہشیں بھی پوری ہوں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں ارلی چرچ کو نمونہ بنانا ہوگا، ماڈل کے طور پر لینا ہوگا۔ اور اگر آپ اس ماڈل کی جھلک دیکھنا چاہیں تو امام کی کتاب کے 2، 3 اور 4 باب میں چلے جائیں، لکھا ہے ان سب پر خدا کا بڑا ہی فضل تھا۔ لکھا ہے ارلی چرچ میں کلیسیا کے ایک ایک بیٹے پر خدا کا بڑا ہی فضل تھا، ان میں کوئی محتاج نہیں تھا، کسی نے اپنی چیز کو کبھی اپنا نہیں کہا تھا، کیونکہ ان کی تمام چیزیں لکھا ہے کہ مشترک تھیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں گے، میں نے یہ بات بڑی مشکل کے ساتھ کئی سالوں کے بعد یہ سیکھی ہے، جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں دیا، وہ دوسروں کے لیے دیا ہے۔ نوٹ کر لیں گے، اس بات کو ہم سمجھ نہیں رہے، اسی لیے تو گھروں میں غربت ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے۔ ہم سمجھ نہیں رہے جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے صرف میرے لیے نہیں دیا، خدا نے ہم میں سے ایک ایک کے لیے دیا ہے۔ اور ابتدائی کلیسیا کی یہی تو خوبی تھی، ان میں کیوں کوئی محتاج نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان کی تمام چیزیں مشترک تھیں۔
ان کی تمام چیزیں سانجھی تھیں، کسی نے اپنی چیز کو کبھی اپنا نہیں کہا تھا۔ ہم تو اپنے 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 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج دوپہر میں ایک بیٹی نے نازیہ کو میسج کیا، میں قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، میں سن رہا تھا۔ ہم چونکہ لرننگ کے عمل سے گزر رہے ہیں، روز ہی سیکھتے ہیں، کسی بھی بیٹے بیٹی سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں، سیکھنے کی روح ہونی چاہیے۔ وہ بیٹی نازیہ کو میسج کے دوران یہ کہہ رہی تھی کہ آج گھروں میں سب کچھ ہے، بس محبت نہیں۔ آج ہر گھر میں سب کچھ ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، صرف محبت نہیں ہے۔ اور اس محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے بے برکتی، بے اولادی، مایوسی اور اداسی گھروں میں ڈیرا ڈالے۔ محبت نہیں ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مہدی حسن صاحب نے بڑا خوبصورت گیت گایا ہے، کبھی سنیے گا یوٹیوب پر جا کر۔ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بنا اس کے جینا تو ممکن نہیں ہے۔ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب میں یہی تو کہا گیا ہے کہ بھائی محبت تو سپریم چیز ہے، سپریم چیز ہے۔ اگر میں اور آپ 2022 میں زندگی کا پورا رس لینا چاہتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، پورے طور پر زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو 7 کام کرنے ہوں گے۔ مہربانی سے نوٹ کریں اور اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے۔ پہلا، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لتاں نہیں کھینچنیاں۔ یعقوب تے اساؤ نہیں بننا، یہ لتاں کھینچن والا کام اتوں شروع ہوا ہے۔ تمہیں پتا ہے میں کی کہہ رہا ہوں؟ ایک دنیا جانا چاہتا ہے، دوجے لت کھینچن دے بھائی تو کدھر جا گئے؟ اور ہم نے وہیں سے یہ سب کچھ لے لیا۔ تو سپورٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو، ٹانگیں نہیں کھینچنی، سپورٹ کریں ایک دوسرے کو۔ 2022 میں ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ دوسری بات، ایک دوسرے کا بھار اٹھائیں گے۔ لکھا ہے تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ شرع اور قانون یہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بوجھ کو ہلکا کریں بھائی۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم کرتے کیا ہیں؟ بوجھ پر بوجھ، بوجھ پر بوجھ، بوجھ پر بوجھ ڈال کر کہتے ہیں سنا کر انہیں دیکھو سیدھا بھی نہیں ہوا جانتے، انہیں بچارے نے سیدھا کیوں ہے، بہت ایک کو بیاں کر چھڑیا۔ تیسری بات، زور لگا دیں اور زور لگا کر اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیں۔ اپنی زندگی میں کچھ اور کریں نہ کریں، زور لگا دیں اپنا پورا اور اپنے چھوٹوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں۔ چوتھی بات، شیئرنگ کی روح کو اپنائیں گے۔ شیئرنگ از کیئرنگ، اس کے بغیر مسیحیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیحیت کا پیغام یہ ہے، دینا جو ہے وہ لینے سے زیادہ مبارک ہے۔ مسیحیت کا پیغام یہ ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ پانچویں بات، دل بڑا کریں بھائی۔ اس سال کے دوران ایک دوسرے کے لیے ذہن بڑا کریں بھائی، اور اس سال کے دوران اپنے والیٹ کا، اپنے پرس کا سائز بھی بڑا کریں بھائی۔ آپ تو نہ کریں اور اپنی پاکٹس کا منہ قربانی کے جذبے کو جانے نہ دیں، کیونکہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق قربانی کے بغیر کچھ نہیں۔ یسوع نے کیا کیا؟ صلیب پر آپ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر کبھی غور کریں نا۔ اب
یہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کس نقطۂ نظر سے خدا کے اس صلیبی سفر کو دیکھتے ہیں، اس کروسیفیکیشن البم کو دیکھتے ہیں. جب میں خداوند یسوع مسیح کو یہاں پھیلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دیکھتا ہوں تو میں یہ کہوں گا میں اسے کھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دیکھتا ہوں. اور کھلے ہوئے ہاتھوں کا مطلب یہ ہے وہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے گیا، پورے کا پورا مجھے رب کو دے دیا. یہ ہے اصل میں قربانی، یہ ہے اصل میں قربانی. اور اس جذبے کو جانے نہ دیں. اور پھر ساتویں اور آخری بات، اپنی کسی چیز کو اپنا نہ کہیں. آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مقدس پالوس کے اس قول کے مطابق آپ محتاج نہیں ہیں. مقدس پالوس بھی محتاج نہیں تھا. اور جہاں تک میں نے بائبل کو پڑھا ہے اس نے اپنے لیے کبھی کلیسیا سے کچھ نہیں مانگا، کلیسیاؤں کے لیے بہت کچھ مانگا، اپنے لیے اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا. وہ محتاج نہیں تھا. اور ایک بات نوٹ کر لیں، خیمہ دوزی کا یہ کام کرتا تھا، ٹینٹ سیتا تھا یہ شخص. اپنے ہاتھوں سے یہ شخص محنت کرتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا، لیکن اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ محنت کرتا تھا. اور وہ کلیسیاؤں کو نامہ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے تمہیں دکھایا ہے کہ اس طرح سے محنت کی جاتی ہے. یہ محتاج نہیں تھا. اور وہ کہتا ہے کہ میں محتاجی کے سینس میں یہ بات نہیں کہتا، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ جس حال میں ہوں اسی پر راضی ہوں. جمر نہیں بننا، بھائی اننیہ اور سفیرہ نہیں بننا، داؤد نہیں بننا، سلیمان نہیں بننا. جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے بہترین ہے اور آپ کو اسی پر راضی اور خوش ہونا ہے. آئیے دعا کریں. میرے خداوند تیرے کلام کی ان پہلی اور پیاری باتوں کے لیے ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس سال کے دوران ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کا، سنجیدگی کے ساتھ ان کو لینے کا اور لیتے رہنے کا بھاری فضل بخش دے. بخش دے کہ تیرا کلام آج ہمارے ساتھ جائے اور ہم اسے فردر آگے منتقل کرتے چلے جائیں، ٹرانسفر کرتے چلے جائیں اور تیرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے چلے جائیں. یسوع کے نام میں آمین.